إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کتاب کریم میں فرمایا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. تمام لوگ شروع میں سارے کے سارے ایک ہی امت تھے. بنی نوع انسان شروع میں ایک ہی امت تھے، ایک ہی عقیدے پہ تھے، ایک ہی مذہب پہ تھے، ایک ہی دین پہ تھے. کان الناس امتا واحدہ، تمام لوگ شروع میں ایک ہی امت تھے. پھر ان کے درمیان اختلاف ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر پیغمبر بھیجے تاکہ وہ خوشخبری دے اہل توحید کے لیے، اور وہ خبرداری دے اہل شرک اور کفر کے لیے. اور ان انبیاء، ان پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں تاکہ وہ لوگوں پہ حکم کر سکتے ہو ان باتوں میں، ان امور میں جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے. یہ ہے انسان کی تاریخ. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں تھیں. ہر نسل توحید پہ قائم تھی، ہر نسل ایک ہی دین پہ تھی. آدم علیہ السلام ان کے باپ کی دین پہ، توحید پہ. سارے کے سارے نسلیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. اور یہ ایسی جاری رہا 10 نسلوں تک، جب تک نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام اس لیے بھیجے گئے کیونکہ پھر لوگوں نے انسان کی تاریخ میں شرک کو اپنایا. پہلی دفعہ شرک کو اپنایا جب وہ اللہ کے اولیاء کی عبادت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی جو اولیاء ہیں ان کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک بنانے لگے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. بہت کم لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات سنی، زیادہ تر لوگوں نے ان کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ کر لیا تھا اور مومنوں کو بچا دیا تھا. اور یہ جو ہسٹری ہے، یہ جو تاریخ ہے، یہ اسی طرح کنٹینیوسلی ریپیٹ ہوتی رہی. ایک امت ہوتی تھی جو شرک اور گمراہی میں مبتلا تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک پیغمبر بھیجتا ہے، اس امت کو ایک نبی بھیجتا ہے تاکہ وہ اس امت کی اصلاح کرے، گمراہی سے نکالیں، سیدھے راستے پہ لائیں، توحید کی طرف لائیں. اور یہ ایسے ہی جاری رہتا رہا نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، جب تک ہمارے آخری نبی اشرف الانبیاء محمد بن عبداللہ علیہ السلام بھیجے گئے.
اور ان کا کام یہی تھا. ان کی امت العرب کفر اور شرک میں مبتلا تھے. نبی علیہ السلام آئے خاص ان عرب کے لیے اور عام طور پہ تمام لوگوں کے لیے قیامت کے دن تک توحید کی دعوت کے ساتھ اور شرک کی خبرداری کے ساتھ. شروع میں بہت کم لوگوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے. کمزور طبقے نے، غریب طبقے نے، جو امیر اور بڑے لوگ تھے، شروع میں انہوں نے نہیں نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کی. نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ان کا پیغام لیا. نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد ان صحابہ نے اس پیغام کو مختلف دنیا کے مختلف علاقوں تک پہنچایا اور یہ جاری رہتا رہا. یہ کام جاری رہتا رہا جہاں صحابہ کرام اور ان کے جو شاگرد تھے اور جو ان کے بعد امت مسلمہ کی جو نسل آئی تھی وہ اس دعوت کو، توحید کو، سنت کو پھیلاتے رہے. لیکن جیسے پہلے پیغمبروں کے ساتھ ہوا ایسے ہمارے نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ بھی ہوا. جیسے پہلے پیغمبروں کی امت میں ڈیویشن آئی، یعنی گمراہی آئی، ضلالت آئی، اسی طرح نبی علیہ السلام کی امت میں ہوا. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون و اصحاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی امت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا سوائے کہ اس نبی کے پاس حواری اور اصحاب تھے، ساتھی تھے، شاگرد تھے. یأخذون من سنتہ ویقتدون بامرہ. وہ اس نبی کے جو حواری تھے، صحابہ تھے، ساتھی تھے، وہ اس نبی کی سنت کی اتباع کرتے تھے اور اس کی حکم کو نافذ کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم خلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. پھر ان صحابہ کے بعد، ہر نبی کے صحابہ کے بعد نالائق لوگ آئے، نالائق لوگ آئے جو ان صحابہ کے خلف بن چکے تھے، ان کے سکسیسز بن چکے تھے، ان کے سکسیسز بن چکے تھے. اور یہ نالائق لوگ اپنی زبان پہ ایسے چیزیں کہتے تھے جو وہ خود ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ ایسے باتیں کرتے تھے، ایسے اعمال کرتے تھے، ایسے کام کرتے تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، دین میں اضافہ لاتے تھے. یہ ہر نبی کے ساتھ پہلے ہوا اور ہماری نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام توحید کی دعوت کے ساتھ آئے، سنت کی دعوت کے ساتھ آئے، حکم دیا کہ صرف میری اتباع کرنا، جو میں نے حکم دیا ہے اس حکم کی اتباع کرنا، دین میں کوئی اضافہ مت لانا. صحابہ کرام نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا، صحابہ نے اس بات کو نافذ کیا، سنت کو پھیلایا اور یہ بات جاری رہتا رہا. صحابہ کرام کے دور میں یہی دین تھا. پوری امت متحد تھی، اس بات پہ متحد تھی. کتاب اللہ، سنت رسول علیہ السلام، فہم صحابہ کی فہم کے مطابق. چھوٹے مختلف فرقے کی پیدائش ہوئی، جیسے خوارج، جیسے رافضہ شیعہ، جیسے قدریہ، جیسے مرجعہ معتزلہ، چھوٹے فرقوں کی پیدائش ہوئی لیکن ان کی وجود بہت کم تھی. صحابہ کے دور میں یہی بات، اسی بات پہ امت متحد تھی، قرآن سنت صحابہ کی فہم. خلفائے راشدین ان کے دور میں یہ بات تمام امت میں متحد تھی، قرآن سنت صحابہ کے فہم کے مطابق، دین میں کوئی اضافہ نہیں. بنی امیہ کی خلافت میں یہ بات بھی
ثابت رہی، امت میں یہ بات ثابت رہی، قرآن کی ہمارا عقیدہ قرآن سے مستند ہونا چاہیے، سنت سے مستند ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام کی فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بنی عباس کی خلافت میں یہ بات بھی ایسی جاری رہی کہ قرآن پہ ہم نے ثابت رہنا ہے، سنت کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے، لیکن صحابہ کرام، تابعین کرام، اتباع تابعین کی فہم کے مطابق، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے صحابہ ہیں، پھر وہ نسل جو صحابہ کے بعد آتی ہے، پھر وہ نسل جو صحابہ کے بعد آتی ہے۔ تو یہی تھا امت کا منہج، اسی منہج پہ ہم متحد تھے۔ خلفاء راشدین کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں، حکمران، علماء اور عوام الناس سارے کے ساری اسی طریقے صحیح فہم پہ متحد تھے، جب تک ساتواں خلیفہ بنی عباس کا نہیں آیا۔ جب بنی عباس کا ساتواں خلیفہ آیا، المأمون ابن ہارون الرشید، المأمون جب وہ خلیفہ بنا سن 198 میں، تو پھر امت کے اندر انحراف اور گمراہی کا پھیلاؤ ہوا، نشر ہوا، کیونکہ المأمون العباسی یہ جو خلیفہ تھا یہ اسٹرالوجی سے متاثر تھا، علم النجوم، علم نجوم سے متاثر تھا، تو اس نے فلسفی عقیدہ اپنایا تھا، یونانی منطق سے وہ متاثر تھا، تو اس لیے اس نے اپنا غیر شرعی، غیر اسلامی عقیدہ کو پھیلایا، اس کا نشر کیا، اور اس نے حکم دیا کہ تمام امت اسلامی، ساری ریاستیں اس عقیدے کو اپنائیں۔ یہ جو عقیدہ ہے، جو فلسفی عقیدہ ہے، جو سنت کی، قرآن اور سنت و صحابہ کی فہم کے خلاف جاتا ہے، حتیٰ کہ اس نے ان علماء جو اس کے ساتھ موافقت نہیں کرتے تھے ان کو قید کیا تھا، ان کو ٹارچر کیا تھا، ان میں سے ایسے علماء تھے جنہوں نے اس کی بات کو نہیں مانی، ان کو قتل کر لیا تھا۔ ان علماء کرام میں سے جس پہ اس نے ٹارچر کیا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا، ان میں سے امام احمد تھے، لیکن امام احمد سنت پہ قائم رہے، ڈٹ کے رہے، وہ ہلے نہیں۔ مأمون کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی صفات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس غضب نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کلام کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بولتے نہیں ہیں۔ یہ کہتا تھا کہ قرآن مجید والعیاذ باللہ تخلیق کی گئی ہے۔ امام احمد نے اس بات کا رد کیا، امام احمد سنت پہ قائم رہے، امام احمد نے کہا نہیں، اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے۔ مأمون نے امام احمد کو تھانے میں ڈالا تھا، ٹارچر کیا تھا، ان کے اوپر تشدد کیا تھا۔ اس دور سے آج تک امت میں بڑے پیمانے پہ اختلاف جاری رہتا رہا ہے، گمراہی کا پھیلاؤ ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا علاج وہی علاج ہے جو صحابہ کرام کے دور میں ہماری امت کو عزت دیا تھا، قرآن کی طرف رجوع کرنا، سنت کی طرف رجوع کرنا، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق عقیدہ۔ مسلمان کو کون سا عقیدہ اپنانا چاہیے؟ وہ عقیدہ جو قرآن، سنت و صحابہ سے مستند ہے۔ کیا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی ذات میں ہر جگہ ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ قرآن و سنت سے مستند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ بتایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، جو سب سے مہربان ہے وہ اپنے عرش سے مستوی ہے، اپنے عرش پہ بلند ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ہی
بچی سے جب پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو بچی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے آسمان سے بلند ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکی یہ مومنہ ہے، یہ ایک مومنہ ہے۔ تو ہر عقیدہ جو مسلمان اپناتا ہے اسے قرآن اور سنت و صحابہ کرام کے فہم سے مستند ہونا چاہیے۔ اس دور سے مأمون العباسی جو خلافت میں آیا تھا 198 میں، اس دور سے اس وقت سے انتشار ہوا ہے، پھیلاؤ ہوا ہے گمراہی کا، غلط عقیدے کا، غلط عبادات کا، جو ہمارے قرآن و سنت و صحابہ کے فہم سے موافقت نہیں کرتی۔ اور ان میں سے ایک خاص قسم کی بات ہے جو ایک گمراہی کا ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے جو ہماری امت میں اس کا نشر ہوا ہے، پھیلاؤ ہوا ہے، اور وہ ہے کون سی گمراہی؟ وہ گمراہی جو خاص طور پہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں اس مہینے میں، ربیع الاول میں لوگ، بے شمار لوگ اس جشن میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ ہے عید میلاد النبی کی بدعت۔ عید میلاد النبی کی بدعت، یہ چیز جو دین میں ایک اضافہ ہے، یہ چیز جس میں قرآن میں کوئی مثال نہیں ہے، سنت میں کوئی مثال نہیں ہے، صحابہ کرام میں کوئی مثال نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب کریم میں ہمیں حکم دیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی ولادت کا جشن کریں؟ نہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہو کہ نبی علیہ السلام نے اپنی صحیح سنت میں ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم ان کی ولادت کا جشن کریں، ہر سال ان کی ولادت کا جشن کریں، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی ولادت کا جشن کیا، نہیں۔ ہو سکتا ہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت میں یہ حکم دیا گیا ہو۔ میں سب بھائیوں کو پہلے سے یہ بتا دوں کہ ریکارڈنگ کرنا الاؤڈ نہیں ہے، ریکارڈنگ کرنا ویڈیو سے الاؤڈ نہیں ہے، میرے نہیں الاؤڈ، تو آپ ریکارڈنگ مت کریں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین کے زمانے میں عید میلاد النبی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تابعین کے زمانے میں، بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا۔ تو پھر کب آیا یہ عید میلاد النبی؟ کب آیا؟ کیونکہ ہم مسلمان تو عزت رکھتے ہیں کہ ہر عقیدہ جو ہم اپناتے ہیں، ہر عبادت میں جو ہم شرکت کرتے ہیں، ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ قرآن و سنت سے مستند ہوتی ہے۔ تو پھر یہ عید میلاد النبی کہاں سے آئی؟ یہ کس سے آئی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے آئی تھی۔ یہ کسی مسلمان اللہ کے اولیاء کی طرف سے نہیں آئی، بلکہ یہ بنو عبید الاسماعیلیہ الفاطمیہ المزعوم ان کی طرف سے آئی تھی۔ ساڑھے تین سو سینچریز کے بعد، صدیوں کے بعد، ساڑھے تین صدیوں کے بعد اس وقت آئی تھی، 350 کے درمیان اس وقت آئی تھی یہ عید میلاد النبی۔ کس نے کیا؟ بنو عبید نے۔ بنو عبید کون تھے؟ بنو عبید شروع میں ٹونس میں انہوں نے ایک ریاست قائم کی تھی، ٹونس جو شمال افریقہ میں ہے، مصر کے پاس، جزائر کے پاس، لیبیا کے پاس۔ ٹونس میں ایک ریاست تھی، وہاں انہوں نے اس ریاست کو قائم کی، مگر ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ حقیقت میں رافضہ تھے، صحابہ کرام پہ تکفیر کرتے تھے، علماء کرام کی قتل کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا بانی عبید اور جو ہمارے اس کے بعد جو حکمران آئے ہیں ان کے پاس الہیت کی صفت ہے، یعنی وہ خدا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ان کا عقیدہ کفریہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عید میلاد کو اس امت میں انٹروڈیوس کیا تھا، وہ لوگ
جو صحابہ کرام پہ تکفیر کرتے تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارے حکمران کے پاس خدا کی صفات ہے، الہیہ صفاتیں ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو علماء کرام کے قتل کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سنی اسلامی ریاست و خلافت کے خلاف وہ جنگ کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس عید میلاد النبی کا اضافہ لایا ہماری امت میں، جس میں ہم پاکستانی اتنے جوش سے شرکت کرتے ہیں۔ یہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے دشمن تھے جو اس جشن کو لائے تھے۔ نبی علیہ السلام کی عید میلاد النبی کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میلاد کرتے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میلاد کرتے تھے، الحسین الحسن کی رضی اللہ تعالی عنہما کی میلاد کرتے تھے، کرسمس کی بھی میلاد کرتے تھے، اپنے نیو ایئر، اپنی حکمرانی کی جو نیو ایئر ہے، سالگرہ ہے، اس کی بھی وہ عید میلاد کرتے تھے۔ گمراہی سے یہ لوگ مبتلا تھے۔ تو یہ بات ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے ملک میں اس بدعت کا اتنا عزت دیا جاتا ہے، ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے دینی اصول کی موافقت یہ بات کرتی ہے؟ ہماری دینی اصول کیا ہیں؟ وہ جو ہم نے پہلے کہا، قرآن، سنت، صحابہ کا فہم، ہمارا عقیدہ، وہ عقیدہ جو ہمیں جنت لے کے جا سکتا ہے، ہماری عبادات، وہ عبادات جو ہمارے جنت میں داخلے ہونے کا ایک سبب ہے، وہ عقیدہ اور وہ عبادات سارے کے سارے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله، یہ عید میلاد النبی، نبی علیہ السلام کی سالگرہ کا جشن بنانا، اور زیادہ تر جو لوگ یہ کرتے ہیں، سنت کا جو اظہار ہے ان میں کم آپ پاتے ہیں۔ نماز پڑھنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، اپنے چہرے پہ سنت کا اظہار کرنا، داڑھی کا اظہار کرنا، نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، راضی کرتا ہے، وہ کم پاتے ہیں۔ لیکن باہر نکلتے ہیں اور صرف نبی علیہ السلام کی پیدائش کے لیے ہم صرف 12 ربیع الاول کو خوش ہونا چاہیے، اور وہ بھی باہر نکل کے یا محمد کہتے ہوئے، یا محمد اس عقیدے کی بنیاد پہ کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں زندہ ہیں، حاضر ہیں اور ناظر ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ سکتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہر چیز سن سکتا ہے۔ تو یہ جو سارے جو کام ہیں جو لوگ جس میں وہ شرکت کرتے ہیں عید میلاد النبی کی، اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے مستند نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی فہم کے مطابق نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دشمن تھے، سنت کی دشمن تھے جنہوں نے اس بدعت کا ایجاد کیا تھا، پھر ہم کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یعنی بنی عبید جنہوں نے اس بدعت کا ایجاد کیا تھا، کہ انہوں نے کس حد تک علماء کرام پہ اور اہل سنت پہ کتنا انہوں نے ان کے اوپر ٹارچر اور ان کے اوپر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال جو واضح کرتا ہے کہ یہ بنو عبید جو 350 ہجری کے بعد انہوں نے اس میلاد النبی کی ایجاد کی تھی، انہوں نے کس قسم کا ٹارچر کیا تھا علماء کرام پہ۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ہم کو سنت پہ قائم رہنا چاہیے،
اور ہم کو سنت پہ ڈٹ کے رہنا چاہیے، اور ہم میں کسی چیز کے نیچے دباؤ کے نیچے نہیں آنا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بدعت کو اپناؤ۔ بدعت تو وہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، مگر اگر قرآن و سنت سے مستند نہیں تو اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوگا۔ ابو بکر النابلسی، ابو بکر النابلسی علماء کرام میں سے تھے اسی دور میں 350۔ یہ جو خلافت تھی ریاست تھی بنی عبید، یہ مصر تک پہنچ گئی تھی، اور مصر میں ان کا ایک جنرل تھا جوہر الثقلی، اور یہ بہت ظالم قسم کا جنرل تھا۔ ابو بکر النابلسی سنت پہ قائم رہتے تھے، نبی علیہ السلام کی سنت پہ قائم رہتے تھے، ڈٹ کے رہتے تھے، ہلتے نہیں تھے۔ جو سنت کے مطابق ہے اس کو اپناتے تھے، جو سنت میں قرآن و صحیح حدیث سے مستند نہیں ہے، صحابہ کرام سے مستند نہیں ہے، اس سے وہ دور رہتے تھے۔ تو یہ پکڑے گئے تھے، بنو عبید نے ان کو پکڑا، ابو بکر النابلسی کو، اور ان کو تھانے میں ڈالا۔ جوہر الثقلی جو قائد تھا، جو ان کا لیڈر تھا، جو بنی عبید کا جنرل تھا، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اگر بندے کے پاس 10 تیر ہوں تو ایک تیر رومنز کی طرف شوٹ کرنا چاہیے، اور 9 تیر ہمارے طرف بنو عبید کو شوٹ کرنا چاہیے۔ یہ بنو عبید جو کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران خدا ہیں۔ ابو بکر النابلسی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ میں نے یہ کہا، اس کے منہ پہ کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک بندے کے پاس 10 تیر ہوں تو 9 تیر تمہارے اوپر پھینکنا چاہیے، بنو عبید پہ پھینکنا چاہیے، اور جو 10واں تیر ہے وہ بھی تمہارے اوپر پھینکنا چاہیے، وہ بھی تمہارے اوپر شوٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی دین کی تبدیل کی ہے، تم بنو عبید تم نے اولیاء کو، صالحین کو، علماء کا قتل کیا ہے، اور تم یہ دعوت دیتے ہو کہ تمہارے حکمران خدا ہیں۔ تو پھر ابو بکر النابلسی کو باہر لائے گئے سب کے سامنے، اور پھر ان کو ٹارچر کیا، مارا گیا ان کو، اور پھر ایک سلاخ کو بلایا گیا، سلاخ بچر کو، کسائی کو بلایا گیا، مگر ایک مسلمان کسائی کو نہیں، یہودی کسائی کو، کیونکہ یہ کام جو اس نے کرنا تھا کوئی مسلمان بھی نہیں تیار تھا اس کام کرنے کے لیے۔ یہودی قصائی کو بلایا اور پھر اس کو حکم دیا کہ ابو بکر کے سر سے اس کی جو جلد ہے اس کو اتارو، چھری سے اتارو۔ تو اس کو اتارتا رہا، جب وہ اس کی جلد کو اتار رہا تھا، اس کو چھال رہا تھا چھری کے ساتھ، تو ابو بکر النابلسی کیا کہہ رہے ہیں؟ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اللہ کی آیت پڑھی، یہ پہلے سے اللہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ یہ جو عذاب ہے جس کے تھرو میں جا رہا ہوں سنت کے لیے، سنت کی وجہ سے، سنت پہ قائم ہونے کے لیے، بدعت سے دور ہونے کے لیے، یہ جو عذاب میرے اوپر ہو رہا ہے یہ پہلے سے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ پہلے سے کتاب میں لکھا گیا تھا۔ سلاخ جو تھا، جو قصائی تھا، وہ چھیلتا رہا ان کی جلد کو، اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے جب تک وہ دل تک پہنچتے ہیں۔ پھر جو سلاخ تھا، جو قصائی تھا، یہ جو یہودی قصائی تھا، اس نے رحم کیا، اس نے ایک چاقو لیا، چاقو سے اس نے ابو بکر النابلسی کے دل پہ لگایا اور اس کو قتل کر لیا تھا۔ ابو بکر النابلسی جب ان کا قتل ہوا، اس کے بعد کسی عالم، کسی نیک بندے نے ان کو خواب میں دیکھا۔ خواب ایک چیز کی مکمل دلیل نہیں ہوتی ہے لیکن ایک نشاندہی ہوتی ہے۔ انہوں نے ابو بکر النابلسی کو خواب میں دیکھا، اور ابو بکر النابلسی کی حالت خواب میں بہت خوبصورت تھی۔ تو وہ ان سے پوچھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کی قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو پھر ابو بکر نابلسی کہتے ہیں حبانی مالکی بدوام عز وواعدنی بقرب الانتصار وقربنی الیہ وادنانی وقال انعم بعیش فی جواری۔ میرے مالک نے مجھے ہمیشہ کی عزت دی ہے اور اس نے مجھے عن قریب نصرت کا وعدہ دیا ہے۔ وَقَرَّبَنِي إِلَيْهِ وَأَدْنَانِي، میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھ کو اپنے پاس لایا ہے۔ وَقَالَ إِنْعَمْ بِعَيْشٍ فِي جِوَارِي، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ خوشگوار زندگی میرے ساتھ اب رہنا۔ یہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ کون سا بندہ؟ جو بندہ سنت پہ قائم رہتا ہے اور جو گمراہی اور بدعت سے بچ کے رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں سنت پہ موت تک قائم رکھے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ، وصلی اللہم علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین، وقم الصلاۃ۔